مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج یوم وصال، یہ 1000 سال کے بعد آنے والا مجدد ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ جب 975 ہجری غالباً چل رہی تھی، اس وقت آپ پیدا ہوئے۔ پنجاب کا علاقہ ہے سرہند، وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی، وہیں پر آپ پلے بڑے، بہت بچپن میں حافظ قرآن ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں آپ مفتی کامل بھی بن چکے تھے اور نقش بندی سلسلے میں بیعت ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے جو مجاہدانہ کام ہیں، وہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اکبر بادشاہ اس وقت بے دین ہو گیا تھا۔ دیکھیں، وہ بھی ایک چوہا تھا جو ہندوستان میں آیا تھا۔ ہاں، بڑی سلطنت پر بیٹھا تھا، لیکن بات کیا کر رہا تھا کہ نہیں، اب ہر مسجد پر مورتی بھی ہونی چاہیے، ممبر پر مورتی بھی ہو، اذانوں میں سیپ بجایا جائے، دونوں مکس کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایک نیا دین لا رہا تھا جس کا نام دین الہی اس نے رکھا۔ مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی ان کا مجاہدہ تھا، ان کا جہاد تھا۔ اس کے خلاف بولنا شروع کیا، ارے بادشاہ وقت کے خلاف۔ آج جو ہے الیکٹڈ جو ہے پرائم منسٹر کے بارے میں بولنے سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ وہ الیکٹڈ نہیں تھا، وہ زور زبردستی سے آنے والے بادشاہ ہوتے تھے، جنگ کے بل بوتے۔ وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتا تھا۔ جب پہلے رولنگ سسٹم جو ہوتا تھا، رولنگ سسٹم میں رولر ہوتا تھا، باقی کوئی اس کو سیلیکٹ کر کے نہیں بھیجتا تھا، نہ الیکٹ کر کے بھیجتا تھا۔ آج ہماری ہی ووٹوں سے آیا ہوا آدمی ہے، غلط جا رہا ہے تو ہم غلط بولیں گے۔ تمہارے سے ہماری دشمنی کیا ہے؟ دشمنی اسی بات کی ہے کہ ملک کو بیچو گے تو ہم بولیں گے۔ بہرحال اکبر بادشاہ کے خلاف مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے۔ کیسا جہاد رہا ہوگا؟ مولویوں کو سیکھنا چاہیے، علماء کو سیکھنا چاہیے۔ وہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، یہ چھوٹے بھارت کا نہیں، اس زمانے کے نہیں، اس زمانے کا بڑے بھارت کا بادشاہ۔ اور بولا تو ظاہر سی بات ہے انجام بھی سخت ہے۔ علماء کا انجام ایسا ہی ہے کہ یا تو جیل میں ڈالے جائیں گے، یا زبان قطر دی جائے گی، مار ڈالے جائیں گے، یا تو پھر خرید لیے جائیں گے۔ یہی چیز ہوتی رہی ہے۔ لیکن جو حق علماء تھے وہ جیلوں میں گئے، حتیٰ کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ آخری وقت ان کا جیل میں گزرا ہے، جیل سے جنازہ باہر نکلا۔ امام زین العابدین نے جیل کی سلاخیں کاٹی ہیں، جیل کی تاریک کوٹھریاں۔ امام موسیٰ کاظم جیل کاٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھائے ہوئے ہیں حکومت وقت کے خلاف بولنے پر۔ زبردستی نہیں بولتے تھے، اگر تم ٹیڑے ہو تو بولنا ذمہ داری ہماری ہے۔ اکبر کے خلاف انہوں نے بولا تو جیل میں ڈال دیا، کئی سالوں تک جیل میں رکھا۔ مجدد الفسانی نے وہاں پر بھی اپنا کام جاری رکھا۔ جتنے چور تھے، زانی تھے، ڈاکو تھے جو جیلوں میں آئے، سب کو عالم بعمل بنا دیا۔ حدیث، تفسیر، قرآن سب پڑھایا، نمازیں باجماعت ہونے لگی۔ اکبر مر بھی گیا، ختم بھی ہو گیا۔ اس کا بیٹا جہانگیر آیا۔ جہانگیر کو جب خبر کی گئی کہ ایک ایسا شخص اندر ہے جو سب کو عالم بنا دیا ہے، کہا اس کو آزاد کرو، لے آؤ۔ مجدد الفسانی کو لایا گیا۔ اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ جو بھی بادشاہ کے دربار میں جائے گا اسے سجدہ کر کے جائے گا۔ مجدد الفسانی آئے، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ جہانگیر نے کہا کہ تمہیں دربار کے آداب معلوم نہیں، یہاں ہر کوئی آتا ہے سجدہ کرتا ہے۔ آپ نے کہا میں سجدہ صرف میرے پیدا کرنے والے کو کرتا ہوں، میں اللہ رب العزت کو کرتا ہوں جو حی ہے اور قیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اس نے پہلی مرتبہ، وہ جاہل بادشاہ تھے، ان کے دماغ میں وزیروں نے ڈال رکھا تھا کہ ادب یہی ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ تو بعد میں پھر اس نے بہت ساری باتیں ان کی سنی اور متاثر ہوا مجدد الفسانی کی باتوں سے، ان کو اپنے قریب بٹھایا۔ یہ موقع کو غنیمت جان کر کے مجدد الفسانی نے کہا میں تیرے پاس اسی وقت بیٹھنے کو تیار ہوں جب تو حکومتی سطح پر، حکومتی ریاستی سطح پر اپنے باپ کے قائم کیے ہوئے سارے اصولوں کو ختم کرنے کا اعلان جب تک نہیں کرتا میں تیرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ مان گیا،
چند ہی دنوں کے بعد مجدد الف ثانی کی بات پر اس نے کہا دین وہی ہوگا جو مصطفیٰ لائے تھے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، دین الہی نہیں رہے گا۔ پھر وہ دین ختم ہوا تو یہ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاہدانہ کاوشیں تھی کہ اس دین کو خراب کرنے کے لیے بادشاہ نے جو کوشش کیا، ایک عالم ربانی نے اس کو ختم کیا، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پھر سے پھلتا پھولتا فرمایا۔ یہ مجدد الف ثانی ہندوستان کی سرزمین اس بات سے بڑی خوش قسمت ہے کہ دو مجدد آئے اور دونوں عظیم مجدد آئے، ایک مجدد الف ثانی ہے اور دوسرا مجدد امام اعظم ہے۔ مجدد اعظم ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ایک وحدانیت کو بچا رہا تھا، اللہ کی وحدانیت کو، اور دوسرا عصمت رسالت کو بچا رہا تھا۔ یہ دونوں مجددین نے وحدانیت کو بچایا، ایک مجدد الف ثانی نے، اور عظمت رسالت کو بچایا امام احمد رضا نے۔ اللہ ان دونوں مجددوں کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے۔ الفاتحہ۔ الہ العالمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، قدیر و جبار خدا، جو کچھ بھی بیان ہوا کہا گیا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیوں کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام انبیاء، صحابہ، اولیاء، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما، خصوصاً بالخصوص امام حسن مجتبی اور مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ ان دونوں شخصیتوں کے یوم وصال کی برکتوں سے مولا ہماری تمام آفتوں بلاؤں کو دور فرما دے، ہماری بری بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو خیر و برکت عطا فرما، ایمان کی پختگی عطا فرما، منافقت کے جراثیم سے بچا، بد مذہبوں کی صحبت سے ہمیں بچا۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو رسول پاک کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔